میں آپ کو کیسی بیوی مان لوں؟ میں نے تو کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس کی معصومیت سے کہنے پر لیڈی کلر مسکرا دی تھی۔ اب میں کسی اجنبی کو تو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی نا۔ میرے شوہر بنو گے تو ہی اپنا چہرہ دکھاؤں گی۔ بنو گے میرے شوہر؟ تو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ نظریں اٹھائے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میڈم جی، نکاح تو ہو گیا، اب تو شوہر ہی ہوں آپ کا۔ وہ ذرا شرما کر بولا تو وہ مسکرا کر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر سے ماسک اتار گئی تھی۔ آج پھر لوٹے گئی ہوں۔ پروفیسر شامی ڈریکولا بنے میرا خون پی لیں گے۔ وہ بھاگتی ہوئی کلاس روم کی پچھلی دیوار پر بنی کھڑکی سے جھانک رہی تھی تاکہ پروفیسر سے نظر بچا کر کلاس کے پچھلے حصے میں کود سکے، جیسے اس کی کلاس کے لڑکے کودتے تھے، پر دیوار تھوڑی اونچی تھی۔ یہ لے مس مہرما، کرسی کی ضرورت پڑے گی۔ پیچھے سے آتی آواز پر اس نے شکریہ کہا تھا، لیکن یکدم پتھر ہوتے زور سے آنکھیں میچی تھی، کیونکہ یہ پروفیسر شاہمیر آفندی کی آواز تھی جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ سر آپ؟ وہ ہڑبڑا کر فق ہوتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتے سر جھکا گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، رنگے ہاتھوں پکڑ گئی تھی۔ یقیناً اب تو یہ شخص اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پروفیسر شامی لیکچر دیتے ہوئے اسے کھڑکی سے جھانکتا دیکھ چکے تھے، اس لیے ان محترمہ کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے اس کے سر پر آن پہنچے تھے۔ جتنا دماغ ان الٹی سیدھی چیزوں میں چلتا ہے نا محترمہ، اتنا دماغ اگر آپ نے پڑھائی میں لگا لیا ہوتا تو اتنا کم جیپ یہ نہ ہوتا۔ پروفیسر شاہمیر کے تانے پر وہ بڑی مشکل سے سر جھکائے اس کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں اب سے ٹائم پر کلاس میں آیا کروں گی، بس آج معاف کر دیں۔ وہ بیچارہ سے منہ بنا کر بولی، لیکن سامنے والی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنا خڑوس اور سخت تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو اس یونی کو اپنے باپ کا گھر سمجھ رکھا ہے۔ جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں، جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو کلاس لے کر کیا کریں گی؟ آپ یہیں پر آرام سے رکیں، کوئی ضرورت نہیں میری کلاس میں آنے کی۔ ان کے بھگو کر کیے جانے والے طنز پر وہ بمشکل ضبط کے گھون بھر کر رہ گئی۔ اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پائے وہ معصوم سی شکل بنا کر ابھی مزید کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ شخص اپنی سنا کر وہاں سے چل دیا تھا۔ سر پلیز، آئی ایم سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز مجھے اندر آنے دیں سر۔ وہ کہتی رہی تھی لیکن وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی التجاؤں کو نظر انداز کرتا وہ خود کلاس روم کی جانب بڑھ گیا تھا اور وہ منہ بنا کر اپنا بیگ لیے غصے سے اب یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ پروفیسر شامیر اپنے آفس میں آئے تو انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ فضا کچھ عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ بری طرح کھانسنے لگے۔ اسے کچھ وقت میں ہی احساس ہو چکا تھا کہ اس کے ہیومیڈیفائر کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی گئی ہے۔ وہ کھانستے ہوئے فوراً اپنے آفس روم سے باہر آ چکا تھا، لیکن اس کی حالت اس دوران اچھی خاصی خراب ہو چکی تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس فکر مند سے اس کی جانب بھاگے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے اسے پانی کی بوتل پکڑائی تو جلدی سے بوتل منہ سے لگا گیا تھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح لال ہو گیا تھا، جبکہ کچھ دور کھڑی مہرمت چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجائے بغور پروفیسر شاہمیر کی حالت دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے پہلے اپنا کیا گیا کارنامہ یاد آئے تو مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی پروفیسر شاہمیر کے آفس میں خاموشی سے گھس کر ان کے ہیومیڈیفائر پیپر پاؤڈر ڈال کر آئی تھی، جس کی وجہ سے چند لمحے کمرے میں رہنے پر ہی ان کی حالت بگڑ چکی تھی۔ وہ ان سے اپنی صبح والی بے عزتی کا بدلہ اچھے سے لے چکی تھی۔ یونیورسٹی شاہمیر نے 1 ماہ پہلے اس یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا۔ وہ دکھنے میں جتنے ہینڈسم تھے در حقیقت اتنے ہی خڑوس اور سخت گیر تھے۔ پوری یونیورسٹی میں شاید ہی کسی پروفیسر کا اس قدر روب ہوگا جس قدر ان کا اس تھوڑے سے عرصے میں ہو گیا تھا۔ سبھی ان سے ڈرتے تھے، ایسے اصول پسند اور ویل ڈسپلن انسان تھے کہ مہرما کو تو لگتا تھا کہ وہ پچھلے جنم میں شاید کوئی آرمی چیف تھے۔ ان کے لیکچر کے دوران پوری کلاس میں خاموشی چھائی رہتی تھی۔ ان کی کڑک پاٹ دار آواز سن کر اچھے بھلے بندے کو ہارٹ اٹیک آ جائے، پھر بیچارے اسٹوڈنٹس کس کھیت کی مولی تھے، اور پھر وہ ایسے بھگو کر طنز کرتے تھے کہ اگلے بندے کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ خودکشی ہی کر لے۔ مہرما اکثر سوچتی تھی کہ جانے وہ کس سیارے سے آئے ہیں کہ یہاں کے مخلوق تو لگتے ہی نہیں تھے۔ آج کل بھلا کون اس قدر مستقبل مزاج اور پرفیکٹ ہوتا ہے، مگر شاہمیر آفندی تھا اور مہرما کو وہ زہر لگتا تھا۔ وہ مہرما تھی جس کی
خراب ریپوٹیشن پورے ہاسٹل میں مشہور تھی۔ وہ ہاسٹل میں تقریباً ہر اس لڑکی کو مزہ چکھا چکی تھی جو اس سے غلطی سے بھی الجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ یونی میں بھی وہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنا چکی تھی جن سے الجھنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن یونیورسٹی میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اسے معصوم سمجھتے تھے، لیکن وہ در حقیقت اتنی معصوم نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے، جس کے سبب وہ ایک یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی اور اب ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس لیے وہ بظاہر جتنی معصوم لگتی تھی، در حقیقت وقت اور حالات نے اسے اتنا ہی شاطر اور چالاک بنا دیا تھا۔ یونیورسٹی میں جہاں لوگ پروفیسر شاہمیر کے نام سے بھی ڈرتے تھے، وہاں پر ایسی حرکت کرنے کی ہمت صرف وہ سرپھری لڑکی ہی کر سکتی تھی۔ پروفیسر شاہمیر کی حالت مزید بگڑی تو فوراً اسے ہسپتال لے جایا گیا، کیونکہ ان کا سانس رک رہا تھا، جبکہ وہ جس نے یہ سب کیا تھا وہ مزے سے کھڑی ہے، یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایجنٹ ایس رپورٹنگ سر۔ اس نوجوان کی آواز پر اس کے آفیسر متوجہ ہوئے تھے۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اور مشن ہے۔ آپ کو لیڈی کلرک کو پکڑنا ہے۔ یہ کیس پچھلے کیسز سے کافی حد تک مختلف ہے، کیونکہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، کہاں سے آتی ہے، اس سب کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کی کوئی ٹیم ہے یا وہ اکیلی کام کرتی ہے، اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چل پایا، لیکن اب تک 20 قتل کر چکی ہے وہ، اور اب تک کے کیسز سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسے صرف امیر لوگوں سے پرابلم ہے۔ اب تک جتنے بھی لوگ قتل ہوئے ہیں وہ ملک کے امیر ترین افراد ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک لڑکی ہو کر اتنی سیکیورٹی میں اس قدر بااثر افراد کو آسانی سے قتل کر چکتی ہے، یعنی اس تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سے آفیسرز پہلے بھی اسے پکڑنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن وہ ہر بار چکما دے کر نکل جاتی ہے۔ یہ مشن بہت مشکل ہے، لیکن آپ کا سابقہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے ہم نے اس مشن کے لیے آپ کو چنا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ اپنے آفیسر کی بات پر وہ پرعزم انداز میں یس سر بولا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس رات کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گن تھی، چہرہ ماسک سے چھپایا ہوا تھا۔ اوور سائز ہوڈی ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی، جس کے نیچے اس نے جینس پر لانگ بوٹ چڑھا رکھے تھے۔ ہاتھوں میں بلیک گلوز تھے اور بال ہوڈی میں چھپے ہوئے تھے، جس میں سے اس کی ہلکے براؤن بال چہرے کے دونوں اطراف پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس اندھیرے کا ہی حصہ بنی خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اچانک ہی اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہوئی، جس پر وہ فوری طور پر ایک طرف کھڑی ایک گاڑی کی اونٹ میں چھپ گئی تھی۔ فائرنگ تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مسلسل گولیاں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بس خاموشی سے فی الحال گاڑی کے پیچھے چھپی صحیح موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری جانب سے بالکل خاموشی دیکھ کر وہ فائرنگ کرنے والے بھی اب رک گئے تھے۔ انہوں نے اب آہستہ آہستہ اس کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی کہ شاید اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہو۔ وہ چونک کے انداز میں گنز تھامے اب اس گاڑی کی جانب بڑھے تھے، جس کے پیچھے اس لڑکی کو چھپتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ تبھی اچانک وہ ان پر حملہ آور ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں گنز پکڑے اس نے فائر کیے تھے اور ایک ایک کر کے بہت سے آفیسرز کے ہاتھ پر شوٹ کرتے وہ ان کی گنز گرا چکی تھی۔ اس کا ایک نشانہ بھی چوک کر نہیں تھا، لیکن کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اس لیے وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ زیادہ تر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے سامنے ہی گلی کے نکڑ میں کھڑی ایک اور گاڑی کا نشانہ لیا تھا، اور اس بار گولی سیدھا جا کر اس کے فیول انجن کو لگی تھی۔ اگلے لمحے گاڑی دھماکے کے ساتھ اڑی تھی، جس پر وہ آفیسر ہڑبڑا کر اس گاڑی کی جانب متوجہ ہوئے اور اسے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے وہاں سے بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی بائک کہیں پیچھے رہ گئی تھی، وہ اس جانب نہیں جا سکتی تھی۔ فی الحال اسے ان آفیسرز کو کوئی چکمہ دینا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اسے سامنے کوئی آدمی نظر آیا جو کہ ایک پرانی سی دکان کا شٹل کھول رہا تھا۔ اسے بھاگ کر آتا دیکھ کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ یہاں چھپ جاؤ۔ اس کے پیچھے قدموں کی آواز سن کر اسے یہی لگا کہ وہ معصوم لڑکی کسی خطرے میں ہے۔ تبھی وہ شٹل پوری طرح کھول کر تیزی سے بولا تو لیڈی گلر نے کچھ لمحے بغور اس کا جائزہ لیا، جو کہ شکل سے کوئی غریب سے شخص معلوم ہوتا تھا، اور پھر اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے تیزی سے اس دکان میں داخل ہو گئی۔ وہ شٹل گرا گیا تھا۔ وہ آفیسرز اسے وہاں نہ پا کر وہاں سے آگے گزر گئے تھے، یہ محسوس کر کے کہ وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی اور اب اس نوجوان کی جانب متوجہ ہوئی تھی جس نے اس کی مدد کی تھی۔ تم کون ہو؟ تم نے میری جان کیوں بچائی؟ وہ سرد انداز میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کوئی عام سا انسان معلوم ہوتا تھا،
مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے اور چہرے پر بڑھی ہوئی شیو اور لمبے بکھرے ہوئے سے بال، اور وہ نہایت ہی الجھی اور بکھری ہوئی حالت میں تھا۔ مجھے لگا تھا تمہیں مدد کی ضرورت ہے، بس اس لیے سوچا آدھی رات کو اکیلی لڑکی ہو، پتہ نہیں کون پیچھے پڑ گیا، اس لیے مدد کر دی۔ اس شخص کی بات پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ اپنی کنز وہ بھاگتے وقت اپنی ہوڈی کے نیچے بیلٹ میں چھپا چکی تھی۔ اس کی وجہ سے شاید وہ اسے عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا جو کہ خطرے میں تھی۔ تم کیا کرتے ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولی۔ میرا نام سہیل ہے۔ اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیا کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے؟ آپ ڈرے مت، میں مدد کر دیتا ہوں آپ کی۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نقاب کے پیچھے چھپے اس کی عنابی لب مسکرائے تھے۔ وہ شخص اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کی معصومیت پر اسے ہنسی آئی تھی۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار اس قدر سادہ لو اور معصوم مرد دیکھا تھا۔ کام کیا کرتے ہو تم؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دہاڑی دار مزدور ہوں۔ وہ سادہ سے انداز میں بولا تھا جس پر وہ سر ہلا گئی۔ اس کے ہولیے سے ہی صاف ظاہر تھا۔ یہ دکان تمہاری ہے تو اس پر کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ بغور ایک نظر اس دکان پر دوڑا کر بولی، جو کہ دکان کم کباڑ خانہ زیادہ لگ رہی تھی۔ دکان میرا ہی ہے، میرے ابا جی کا تھا، لیکن اس دکان کی مرمت اور سامان کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ جو دہاڑی کماتا ہوں اس سے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے اور پھر رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ میرے چچا نے قبضہ کر لیا تھا، بس یہی دکان ہے جہاں رات کو آ کر سو جاتا ہوں۔ وہ کندھے اچھا کر بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میرے پاس کام کرو کہ اچھی تنخواہ دوں گی۔ اس کی بات پر سامنے والا آنکھیں پھیلائے سر تپیرے سے دیکھنے لگا۔ اسے تو لگا کہ کوئی بیچاری سی مظلوم سی لڑکی ہے جو شاید کسی کے مظالم کا شکار ہو کے بھاگ رہی تھی، اس لیے اس کی یہ آفر اس کو کافی حیران کر گئی تھی۔ کتنا دو گے میڈم جی؟ وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورتا ہوا بولا تو وہ اس کے انداز پر ایک آئی برو جھکا گئی۔ مہینے کا 50,000 دوں گی۔ اس کی بات پر سامنے والی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صاف ظاہر ہے اتنی رقم سن کر وہ حیران ہوا ہے۔ اور کام کیا کرنا ہوگا؟ وہ جلدی سے بولا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں، میرا ڈرائیور بننا ہوگا۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے بولی جس پر وہ اسے مشکوک نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا بولتے ہو میڈم جی؟ کیوں غریب کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ وہ خفگی سے بولا جس پر وہ ہنس کر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ یہ کوئی مذاق نہیں، تمہارے لیے آفر ہے۔ مجھے واقعی ڈرائیور کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے پھر تمہیں وہیں رہنا پڑے گا اور یہ مزدوری وغیرہ چھوڑنی ہوگی۔ میں تمہیں رہنے کے لیے ایک کوارٹر دوں گی اور کھانا پینا کپڑے وغیرہ سب کچھ فری ہوگا، ساتھ ہی مہینے کا 50,000۔ لیکن تم پھر کوئی اور کام نہیں کرو گے، ہر وقت مینشن میں موجود رہو گے کہ مجھے کسی بھی وقت ڈرائیور کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ بڑے سنجیدہ انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن مقابل ابھی بھی بے یقین تھا۔ ان کے یہاں تو پڑھے لکھے ڈگری والوں کو بھی 20,000 سے زیادہ کی نوکری نہیں ملتی تھی اور یہ لڑکی صرف ڈرائیور کے لیے 50,000 بول رہی تھی۔ وہ کیسے نہ شک میں جاتا۔ تم کہیں مجھ غریب کو پھنسا تو نہیں دو گی میڈم؟ غریب انسانوں آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ کچھ خوفزدہ معلوم ہو رہا تھا، جبکہ لیڈی کلر بغور اس کے انداز دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار کوئی ایسا سیدھا سادہ اور سچا انسان دیکھا تھا، ورنہ تو یہ منافقوں اور ظالموں کی دنیا تھی جہاں ایسی معصومیت اور شفقیت اب انمول ہو گئی تھی۔ بے فکر ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں کوئی زور زبردستی تھوڑے نہ کر رہی ہوں۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، آنا چاہا تو ٹھیک ہے ورنہ میں کسی اور کو ڈھونڈ لوں گی۔ یہ میرا کارڈ رکھو، اس پر ایڈریس لکھا ہے، اگر دل بن جائے تو یہاں آ کر یہ کارڈ دکھانا، ورنہ تمہارا اپنا نصیب، میں کوئی اور ڈھونڈ لوں گی۔ وہ اسے کارڈ پکڑا کر خود باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے ابھی تک بے یقین سا اس کارڈ کو گھور رہا تھا۔ مہربا کو لگا تھا کہ پروفیسر شاہ میر 2-3 دن تو یونیورسٹی نہیں آ سکیں گے، لیکن اگلے ہی دن انہیں یونیورسٹی میں دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس کو اس حرکت پر انتظامیہ کی جانب سے سخت وارننگ دی گئی تھی، ساتھ ہی پروفیسر شاہ میر سے دلی طور پر معذرت بھی کی گئی تھی۔ اس وقت یہ CCTV کیمرہ لائٹ جانے کی وجہ سے بند تھے، جس کی وجہ سے کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ پروفیسر شاہ میر کے کمرے میں کون گیا تھا۔ اس لیے اب یونیورسٹی کی انتظامیہ اسٹوڈنٹس کو خبردار ہی کر سکتی تھی، جو کہ وہ کر چکی تھی، لیکن وہ بھی محرمہ تھی۔ اس سے بھلا اس سب سے کیا فرق پڑنا تھا؟ اس نے تو دل میں تہیہ کیا ہوا تھا کہ چاہے جو ہو جائے سدھرنا نہیں ہے۔ جن بیچاروں نے کچھ نہیں کیا تھا وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، اور جو یہ سب کچھ چکی تھی وہ پرسکون میں تھی۔ نہایت ہی کوئی خطرناک قسم کی مرض تھی کہ شاہ میر آفندی جیسے سخت جان انسان کو بھی اچھا خاصا انفیکشن ہو گیا تھا۔ کل پوری رات اس نے ہسپتال میں گزاری تھی، لیکن وہ بھی بڑا ٹھیر، پھر بھی اگلے دن یونیورسٹی میں موجود تھا۔ چلے اسٹوڈنٹس، جلدی سے اپنے نوٹس جمع کروائیں۔
وہ سنجیدہ انداز میں بولا تو تمام اسٹوڈنٹس جلدی جلدی اپنے نوٹس نکالنے لگے۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی ڈائس کے پاس جا کر نوٹس رکھ رہے تھے۔ جب مہرما کی باری آئی تو ایک لمحے کے لیے شاہمیر اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ کل اسی کی بے عزتی کر کے اسے کلاس میں نہیں آنے دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت اس نے کی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی سوچ جھٹک گیا تھا۔ وہ تو بڑی ڈرپوک اور معصوم سی لڑکی تھی، وہ بھلا کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ پھر اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے یہاں تقریباً سب اسٹوڈنٹس ہی اس سے تنگ تھے۔ یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا، یہی سوچ کر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ اگلے دن وہ اس بڑے عالیشان مینشن کے سامنے کھڑا تھا۔ چوکیدار کو کارڈ دکھائے تو چوکیدار کچھ دیر تنقیدی نظروں سے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لے کر اس کی چیکنگ کرتا اسے اندر جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ اسے باہر گارڈن میں ہی روک لیا گیا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے ارد گرد ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ چھوڑو، کہیں کسی مصیبت میں نہیں پھنس جائے، پیسوں کی لالچ میں، لیکن پھر غریب انسان تھا جو پائے پائے کے لیے ترستا ہو، وہ اتنے پیسوں کی آفر بھلا کیسے ٹھکرا دیتا؟ اور پھر اس نے کوئی چوری ڈھاکہ تھوڑی نہ ڈالنا تھا، کام ہی کرنا تھا۔ چلو، تمہیں میڈم نے بلایا ہے۔ ایک ملازم کی بات پر وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہاں تو سہیل، بات ایسی ہے کہ تمہیں بس مینشن میں رہنا ہے۔ جب مجھے کہیں جانا ہو تو تمہیں بتا دیا جائے گا، تم مجھے ہر جگہ لے کر جاؤ گے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ لیکن تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، تمہیں 24 گھنٹے یہیں پر رہنا ہوگا۔ مجھے کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے تو تم اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رکھنا، اور یہ تمہاری یونیفارم ہے جو کہ تم ڈرائیو کرتے ہوئے پہنو گے۔ باقی تمہارے کپڑے، کھانا وغیرہ سب کچھ وقت پر پہنچا دیا جائے گا۔ ایڈی، اسے اس کا کمرہ دکھاؤ اور ساتھ ہی یہ یقین بناؤ کہ اسے واقعی ڈرائیونگ آتی ہے۔ اس کی بات پر اس کا خاص آدمی سر ہلا کر سہیل کو لے کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ لیڈی کلر، جو کہ اس وقت سمپل سے ڈریس میں ملبوس، چہرہ ابھی تک ماسک میں چھپائے ہوئی تھی، وہ اس کے چلے جانے تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ سر، مہرما نہیں آئی ابھی تک، پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئی ہیں۔ ان کی کلاس کا ٹرپ گیا تھا یونیورسٹی کی جانب سے ایک دن کے ٹور پر۔ یہ ایک قدیم میوزیم تھا۔ شام کے وقت جب سب اسٹوڈنٹس بس میں سوار ہونے لگے تو ایک لڑکی بے اختیار بولی، جس پر پروفیسر شاہمیر اور ایک فیمیل پروفیسر چونک گئی۔ آپ یہیں رکے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ پروفیسر شاہمیر سنجیدگی سے ان سینئر پروفیسر سے کہہ کر خود وین سے نیچے اتر گئے تھے۔ اتنا بڑا میوزیم تھا، پتہ نہیں وہ بیوقوف لڑکی کہاں رہ گئی تھی۔ اس کی لاپرواہی اکثر پروفیسر شاہمیر کو غصہ دلاتی تھی۔ اب بھی جب اسے معلوم تھا کہ شام کو واپسی ہے تو پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے جبڑے بھیج کر ارد گرد نظریں دوڑاتا یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کہاں جا کر ڈھونڈے۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور میوزیم اس وقت بند کیا جا رہا تھا۔ وہ فکر مندی سے اندر کی جانب بڑھا، لیکن اندر تقریباً تمام کمرے بند کر دیے گئے تھے، اس لیے وہ راہداری میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ جب ایک کمرے سے آتی مدد کی پکار پر وہ ٹھٹک کر رکا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ باہر سے لاک ہو گیا تھا۔ وہ آواز پہچان چکا تھا، یہ یقیناً مہرما تھی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر میوزیم کی انتظامیہ کو بلا کر لایا تھا کہ ان کی یونیورسٹی کی ایک لڑکی اندر بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے دروازے کا لاک کھولا تو مہرما آنکھوں میں آنسو لیے ڈری سہمی سی تیزی سے باہر آئی تھی۔ مس مہرما، آپ کو معلوم تھا نا کہ 6 بجے میوزیم بند ہو جاتا ہے اور ہمیں واپس جانا ہے، تو پھر آپ باہر کیوں نہیں آئیں؟ پروفیسر شاہمیر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ اس کی اس حرکت پر انہیں بے حد غصہ آیا تھا، جبکہ وہ ڈر کر سامنے والے کے سینے سے جا لگی تھی۔ اسے یوں بند ہو جانے سے ہمیشہ خوف آتا تھا، جبکہ اس کی اچانک حرکت پر شاہمیر، جو کہ غصے سے کھولتا ہوا ابھی اسے مزید سنانے لگا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی سر، مجھے لگا کہ میری سانس رک جائے گی، شکر ہے آپ آ گئے۔ اس کی معصومیت سے کہتے ہی شاہمیر کا دل اپنی جگہ سے سرکا تھا۔ وہ خود کو ڈپٹتے سے کندھوں سے پکڑے تیزی سے پیچھے کر گیا تھا۔ آئندہ احتیاط کریں، آپ کو سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ یہ بے احتیاطی کسی دن آپ کو کسی بڑے نقصان سے دوچار کرے گی مس مہرما۔ وہ اب کی بار اس کی معصوم چہرے سے نظریں چراتا سنجیدگی سے مگر ذرا نرم انداز میں بولا تھا۔ مہرما کو بھی احساس ہوا کہ وہ اپنی جذباتیت میں کیا کر چکی ہے، تو شرمندہ سے سر جھکا گئی تھی، جبکہ وہ بھی نظریں چراتا اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر باہر کی جانب چل پڑا تھا۔ اس دن کے بعد سے دونوں کے درمیان ایک عجیب سی جھجک آڑے آ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرانے لگے تھے۔ مہرما تو اس دن کے واقعے کے بعد شرمندہ سی تھی، جبکہ شاہمیر آفندی کی دل کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ کوئی ایسا دل پھینک نہیں تھا کہ کسی لڑکی کی ذرا سی قربت پر یوں ڈھیر ہو جاتا، لیکن کچھ تھا اس معصوم چہرے میں کہ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ جیسے ایک لمحے میں اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔
اور وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی اسٹوڈنٹ ہے، یہ سب ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کا دل تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے اب جب وہ اسے دیکھتا تھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں، اور وہ اپنی ہی دل کی کیفیت سے گھبرا کر خود سے نظریں چرانے لگتا۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا کہ وہ لڑکی کم سے کم نظر آئے، اس کا دل اتنا ہی اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہوتا تھا۔ جبکہ مہرباں تو اس کے دل کی حالت سے لاپرواہ، خود میں ہی شرمندہ سی تھی۔ اس دن ٹرپ سے واپس آنے کے بعد پروفیسر شاہ میر کا رویہ کچھ بدل سا گیا تھا، جسے مہرباں نے نوٹ تو کیا تھا لیکن زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ کھڑوس تو وہ اب بھی پہلے کی طرح ہی تھا۔ لیکن ہاں، اب پہلے کی طرح طنز نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے سزا دیتا تھا، اور اس کے مطابق تو یہ اسی کے لیے اچھا تھا، ورنہ یقیناً وہ اپنے غصے میں پھر پروفیسر کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھتی۔ اسے اس مینشن میں کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 2 ماہ میں وہ صرف اس مینشن سے تبھی باہر نکلتا جب اس کی میڈم کہتی تھی، ورنہ اس کا باہر آنا جانا بالکل بند تھا۔ اور پھر اس کے بھی کون سے رشتہ دار اور عزیز تھے جن سے وہ ملنے جاتا۔ اسے 3 وقت کا سکون کا کھانا، کپڑے اور رہنے کے لیے اچھی جگہ مل رہی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن ہاں، اس نے آج تک میڈم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہر وقت اپنا چہرہ گھر میں بھی چھپا ہی رکھتی تھی۔ یہاں سب لوگ ہی بہت عجیب سے تھے، سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اس نے کبھی کسی کو بلا وجہ میں آپس میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ بھی یہاں پر زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا۔ میڈم کا رویہ اس کے ساتھ بس ٹھیک ہی تھا، وہ اسے صرف مطلب کی ہی بات کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے خود پر عجیب سی گہری نظریں محسوس ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، وہ بے حد خوش تھا، کھانا، کپڑا، ہر چیز تو مفت میں مل جاتی تھی۔ جو پیسے اسے تنخواہ کے طور پر ملتے تھے وہ اس کے پاس ویسے ہی رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو باہر نکلتا نہیں تھا۔ وہ اس نوکری سے بے حد مطمئن تھا، سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، جب اچانک اس دن اسے ایک ملازم نے میڈم کا پیغام دیا، جو کہ روز کا معمول تھا، اس لیے وہ سر ہلا کر فوراً اپنی ڈرائیور کی یونیفارم پہن کر مینشن کی جانب چل پڑا۔ تمام ملازمین کو بس مینشن کے لاؤنج تک جانے کی اجازت تھی، اس سے آگے جانا منع تھا۔ جی میڈم، اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ دیکھو سہیل، میری ایک انتہائی اہم پارٹی ہے جہاں میرا جانا بے حد ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں صرف کپلز ہی جا سکتے ہیں، یعنی صرف شوہر اور بیوی، اس لیے مجھے ایک شوہر چاہیے۔ اگر تم قانونی طور پر مجھ سے نکاح کر لو تو میں تمہیں اس کے اچھے پیسے دوں گی، اور میرا کام ختم ہونے کے بعد تم اس سب سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اپنی میڈم کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان امیر لوگوں کے چونچلے اس کی سمجھ سے باہر تھے، بھلا شوہر کون خریدتا ہے، وہ بھی صرف ایک پارٹی کے لیے؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ انسان کے پاس پیسہ تو ہو، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے یہی خیال آیا تھا۔ نہ اس کے آگے کوئی تھا، نہ پیچھے، باپ بھائی لگتا تھا، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ پورا دن تو وہ گھر پر ہی رہتی تھی، کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی، پتہ نہیں اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا، اسے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہے میڈم؟ میں کیسا آپ سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو پریشانی سے بولا تھا۔ فکر مت کرو، یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی، سوچ لو اگر راضی ہو جاؤ تو اس کی تمہیں اچھی رقم ملے گی۔ وہ پریشان سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈرائیور بننے تک تو ٹھیک تھا، لیکن میڈم سے نکاح کیسے کر لیتا، جسے ہمیشہ اپنی مالکن کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور پھر وہ اتنی امیر تھی اور وہ ایک غریب سا معمولی سا ملازم جو اس کی تنخواہ پر پل رہا تھا۔ اس کی سوالیہ نظریں خود پر ٹکی دیکھ کر جانے کیا سوچتے ہوئے وہ اقرار کر گیا تھا۔ لیڈی کلر کے حکم پر اسی شام ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہیں دوسری جانب پروفیسر شاہ میر اپنے جذبات کے آگے ہار گیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی اپنے جذبات پر بند باندھنے کی، خود پر قابو رکھنے کی، لیکن اس کا دل جیسے ضد پر اڑ گیا تھا۔ لیکن جب تک اس نے اپنی محبت کو ایکسیپٹ کیا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ مہر جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ جو کل رات ہی اپنے دل و جذبات کے آگے سر جھکا کر اپنی محبت تسلیم کر چکا تھا، اگلے دن اسے یونیورسٹی میں نہ پا کر اس کا دل بے چین ہوا تھا، لیکن یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی کہ شاید طبیعت وغیرہ خراب ہو اور چھٹی کی ہو۔ لیکن دن گزرتے گئے اور وہ دوبارہ یونیورسٹی میں کبھی نظر نہیں آئی، نہ ہی اس کی کوئی خبر ملی تھی۔ اس نے اس کے ہاسٹل کا بھی پتہ کیا، لیکن ہاسٹل والوں کو یہی کہنا تھا کہ اس کا سامان یہیں پڑا ہے، لیکن وہ خود اچانک کہیں غائب ہو گئی ہے، جس پر وہ پریشان ہوا اٹھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہوگی، کس حال میں، کہیں سے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ دل میں عجیب و غریب قسم کے وہم اور وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ اس کے سامان سے بھی اسے کچھ خاص معلوم نہیں ہوتا کہ بس چند ایک کپڑے، جوتے اور کالج بیگ تھا، جس میں سوائے کتابیں اور اسٹیشنری کے اور کچھ نہیں ملا تھا۔ لیکن جو بھی سامان پڑا تھا وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کے ہاسٹل سے ہی اسے اس کے آرفنیج
کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ وہاں بھی پتہ کر آیا تھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے اور میڈم نے جو بولا تھا 2-3 دنوں تک انہیں کیا ہی جانا ہے۔ اب تو 2 ہفتے گزر گئے تھے اور انہوں نے اسے اب تک بلایا ہی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد سے بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ میڈم جو پہلے اکثر اسے دن میں ایک آدھ بار گاڑی نکال کر کہیں نہ کہیں لے جانے کے لیے بولتی تھی، اب وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ پورا دن بس اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ اس سے فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں اسے نوکری سے نکال تو نہیں دیا، کہیں اسے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اس کے ذہن میں الٹی سیدھی سوچیں آ رہی تھی۔ وہ مزید بس 1 ہفتہ ہی صبر کر پایا تھا اور پھر آخر اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ مجھے میڈم سے ملنا ہے، ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ میڈم کے خاص آدمی کے پاس آ کر بولا تھا۔ انتظار کرو، اس نے ہمیشہ والا جواب دیا تو وہ خاموشی سے وہیں باہر لان میں سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز پر وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ کیا بات ہے؟ ایڈی نے بتایا تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، بولو میں سن رہی ہوں۔ وہ سامنے ہی اسے صوفے پر ہمیشہ کی طرح سمپل سے ڈریس میں چہرہ چھپائے بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ اس کے سنجیدہ انداز میں پوچھنے پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے کہا تھا میڈم جی کہ کسی پارٹی میں جانا ہے، لیکن ہم تو کہیں نہیں گئے، اور اب تو کہیں جانے کے لیے بھی مجھے نہیں بلاتی۔ کیا آپ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ کو میرا کام پسند نہیں آ رہا؟ وہ فکر مند انداز میں بول رہا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے تم سے کسی مقصد کی خاطر شادی نہیں کی ہے، بلکہ تم مجھے پہلی نظر میں پسند آ گئے تھے، اور تمہارے ساتھ رہتے مجھے کب تم سے محبت ہو گئی مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ اگر میں سیدھا تمہیں شادی کی پیشکش کرتی تو یقیناً تم آسانی سے قبول نہیں کرتے، اس لیے یہ طریقہ اپنایا۔ مجھے تمہاری سادگی پسند آ گئی ہے۔ اب میرا شوہر ڈرائیور کے کام کرتا ہوا تھوڑی نا اچھا لگے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب میرے شوہر بن کر میرے ساتھ رہو۔ میں ابھی اتنی جلدی تمہیں یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں کچھ وقت دے رہی تھی، لیکن اب جب تم خود چل کر آئے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ مزید کچھ چھپانا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو سہیل، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، مجھے کسی پر بھروسہ یا اعتبار نہیں، لیکن تم وہ پہلے شخص ہو جس پر میں نے اور جسے دیکھ کر میرے دل نے کہا اس شخص پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ میں تم سے واقعی محبت کرتی ہوں، کیا تم میرے ہمسفر بنو گے؟ اس لڑکی کی باتوں پر وہ حیرانگی سے منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم جی؟ میں تو آپ کا ڈرائیور ہوں نا، اور آپ تو بہت امیر ہو۔ آپ اپنے لیے اپنے جیسا کوئی امیر زیادہ ڈھونڈنے کے بجائے میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ تو دل کی بات ہے، اب میرا دل تم پر آ گیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور کیا ضروری ہے کہ میں امیروں ہوں تو کسی امیر سے ہی شادی کروں گی؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے تو تم پسند آ گئے ہو، کوئی زبردستی نہیں، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ تم نے خود مجھے بتایا تھا تمہاری زندگی میں کوئی نہیں ہے، تو مجھے قبول کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے بولی تو وہ آگے سے کچھ بول نہ پایا۔ کتنے ہی لمحے وہ خاموش رہا۔ میں آپ کو کیسے بیوی مان لوں؟ میں نے تو کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوا۔ اس کی معصومیت سے کہنے پر لیڈی کلر مسکرا دی تھی۔ اب میں کسی اجنبی کو تو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی نا، میرے شوہر بنو گے تو ہی اپنا چہرہ دکھاؤں گی، بنو گے میرے شوہر؟ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ نظریں اٹھائے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میڈم جی، نکاح تو ہو گیا، اب تو شوہر ہی ہوں آپ کا۔ وہ ذرا سا شرما کر بولا تو وہ مسکرا کر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر سے ماسک اتار گئی تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ کتنے ہی لمحے ساکت ہو کر اسے دیکھے گیا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آئی میں؟ اس کی مسکرا کر پوچھنے پر وہ ہڑبڑا کر سر جھکا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ پریشان سا اپنے کمرے میں آیا۔ یہ سب اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا وہ اب اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ شاید قسمت نے اس کے لیے یہی پلان کیا تھا۔ وہ ایجنٹ ایس تھا، ایک ناقابل شکست آفیسر جو کہ ہر میدان میں ہمیشہ کامیاب رہا تھا۔ وہ کبھی ہار نہیں تھا، نہ ہی وہ ہار سکتا تھا، لیکن اس بار یہ مشن اس کے جان پر بڑا بھاری ثابت ہوا تھا۔ اسے ایجنٹ ایس کہتے تھے کیونکہ اس کے تمام کرداروں کا نام ایس سے شروع ہوتا تھا۔ وہ جو بھی بھیس بدلتا تھا اس کا نام ہمیشہ ایس سے ہی شروع ہوتا تھا، جیسے کہ پروفیسر شاہ میر آفندی اور جیسے کہ سہیل۔ وہ پہلے پروفیسر شاہ میر بن کر اس یونیورسٹی میں گیا تھا جہاں پر اسے خبر ملی تھی کہ لیڈی کلر کا ایک خاص آدمی موجود ہے، لیکن اسے وہاں سے کچھ نہیں ملا تھا۔ الٹا ایک معصوم سی اسٹوڈنٹ اسے اپنی محبت میں گرفتار کر کے جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں نہیں مل پائی، اور اب وہ اس کے سامنے اس کی بیوی اور لیڈی کلر کے روپ میں کھڑی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ معصوم سی اسٹوڈنٹ جس پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا وہی لیڈی کلر ہو سکتی ہے۔
یونیورسٹی میں جب اسے کچھ نہیں مل سکا تو انہوں نے لیڈی کلر پر حملہ کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کی طرح ناکامی ٹھہرے، جس پر اس نے سہیل بن کر اس تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا۔ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہی ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کے مینشن کا پتہ تو معلوم کر چکے تھے، لیکن آرمی والوں کا کہنا تھا کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے اس کی مینشن پر ریڈ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے کسی بااثر سیاسی شخصیت کا ہاتھ تھا، اور پچھلے 2 ماہ سے وہ اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اب اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا وہ، اور اب اس کا چہرہ دیکھ کے دل چاہ رہا تھا کہ اے کاش وہ اس کا چہرہ کبھی نہ دیکھتا، وہ اس کی معصوم سی مہرباں نکلے گی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ اسے اب آرمی والوں کی طرف سے آرڈر ملے تھے کہ وہ لیڈی کلر کو اس کے اصل ہولیے میں کسی طرح مطلوبہ جگہ پر لے آئے۔ وہ لوگ اسے جال میں پھنسا کر پکڑنے والے تھے، کیونکہ اب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل چکا تھا، اور اس کی مینشن میں گھس کر اسے پکڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے لیڈی کلر کو پکڑنے کا پلان بنایا گیا تھا۔ اسے اب ہر حال میں پکڑنا تھا، یا زندہ یا مردہ۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ آج رات شاید وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا، لیکن اس کے لیے اپنی ڈیوٹی اور اپنا ملک بے حد اہم تھا۔ اس کی آنکھیں سب سے لال ہو رہی تھیں۔ یہ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی؟ جس لڑکی کی ہمیشہ حفاظت کا عہد دل میں باندھا تھا، آج اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے جا رہا تھا۔ اس کا دل لہو لہو ہو رہا تھا، لیکن اسے مضبوط رہنا تھا، کیونکہ وہ ایک آفیسر تھا، اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر اپنا فرض ضروری تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے؟ تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو سہیل؟ وہ اس وقت اپنے مخصوص ہولیے میں تھی۔ پہلے جب کبھی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں نکلتی تھی تو چہرہ تو ہمیشہ چھپا رکھا ہوتا تھا، لیکن وہ عام سے گھریلو ہیلیوں میں ہوتی تھی۔ آج پہلی بار اس نے فرمائش کی تھی کہ وہ اسے اس حویلی میں دیکھنا چاہتا ہے جس میں وہ پہلی بار اس سے ملی تھی۔ وہ اسے ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر وہ ویسے ہی ڈریسنگ کرتی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر جانے کہاں لے آیا تھا۔ اس نے مینشن سے نکلنے سے پہلے ہی اپنے چہرے پر ماسک چڑھا لیا تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے ہی تھے جب اچانک سے فائرنگ سٹارٹ ہوئی۔ ایجنٹ کا دل سہم گیا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھی، جبکہ لیڈی کلر ان گولیوں کی بوچھاڑ کے درمیان بھی پرسکون سی کھڑی تھی۔ کچھ دیر مسلسل گولیوں کا شور گونجتا رہا، اور پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ ایجنٹ ایس کا دماغ اس دوران پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ تبھی اچانک اس کے سر پر کسی نے زوردار ضرب ماری، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کیسے ہو ایجنٹ ایس؟ ٹھیک ہو؟ سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے پاس سے آتی نرم نسوانی آواز پر وہ چونک کر لیڈی کلر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی۔ وہ بے یقین ہوا تھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کرسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس پر تو اندھا دھند فائرنگ کی گئی تھی۔ وہ زندہ کیسے بچ گئی؟ حیران ہو؟ فکر مت کرو، میں تمہاری تمام الجھنیں دور کر دیتی ہوں۔ میں بہت پہلے ہی جان گئی تھی کہ تم ایک ایجنٹ ہو۔ پہلی بار جب تم یونیورسٹی میں مجھ سے ملے، مجھے تبھی معلوم ہو گیا تھا کہ تم کون ہو، لیکن پھر جب تم مجھ سے سہیل بن کر ملے تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم وہی ایجنٹ ہو جسے میں نے پروفیسر کے روپ میں دیکھا تھا۔ تمہاری سادگی واقعی میرے دل کو بھا گئی تھی، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ لے آئی۔ تمہارے ساتھ رہتے مجھے تم سے محبت ہو گئی، لیکن تبھی مجھے معلوم ہو گیا کہ تم کون ہو۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم ہی شاہمیر ہو اور تم ہی ایجنٹ ایس ہو، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ تم صرف اپنے ملک کے وفادار ہو، پھر بھی اپنے دل کی خوشی کی خاطر تم سے نکاح کیا۔ مجھے لگا تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں گی تو شاید تمہارے پتھر دل میں ذرا سی تو دراڑ آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تم نے تو الٹا مجھے بغیر کچھ سوچے بغیر مجھ سے کچھ پوچھے اپنی فوج کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھ سے ایک بار تو پوچھا ہوتا کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، مجھے کس چیز نے ایسا بننے پر مجبور کیا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں تمہارے لیے میں صرف ایک مجرم ہوں۔ تمہارے جذبات تھوڑی نہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو تم مجھے سمجھو گے، یہ جاننا چاہو گے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ اس دنیا میں ایک واحد تم ہو جس سے میں نے محبت کی۔ میں تمہیں اپنے دل کا درد بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد بے شک تم چاہو تو مجھے اپنے آرمی والوں کے حوالے کر سکتی ہو۔ میں بس ایک آخری بار چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے سمجھے، کوئی میرا درد سنے۔ میں جانتی ہوں تمہیں شاید اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس لے کر رہ گئی، جبکہ ایجنٹ ایس کو لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی ہیں۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی اس کی باتیں کس قدر اس کے دل پر اثر اندوز ہو رہی تھیں۔
میں تب 10 سال کی تھی جب میرے والد نے کچھ بااثر لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی، وہ جو بظاہر ملک کے شرفا میں شامل تھے، وہ در حقیقت وہ درندے تھے جو کہ اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ میرے والد ایک وکیل تھے اور انہیں ان لوگوں کے خلاف کچھ ثبوت ملے تھے، لیکن اس سے پہلے میرے والد کو ان ثبوتوں سمیت ختم کر دیا گیا۔ میں اس وقت اسٹور روم میں چھپی ہوئی تھی جب میری ماں اور باپ کو میری آنکھوں کے سامنے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ میں کبھی وہ سب بھول نہیں پائی۔ میرے والد کو شاید پہلے پتہ چل گیا تھا، اس لیے میرے والد نے وہ تمام انفارمیشن مجھے دیتے ہوئے مجھے چھپ جانے کا کہا، اور ساتھ ہی مجھے ایک فاؤنڈیشن کا پتہ بتایا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں وہاں چلی جاؤں۔ ان کے جانے کے بعد میں کسی طرح اس فاؤنڈیشن تک پہنچی، یہ میں نہیں جانتی۔ اپنے ماں باپ کو کھونے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، لیکن ان کا انتقام، ان کو انصاف دلانا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ کالج میں میری ملاقات احمد سے ہوئی۔ وہ ایک بہت بڑے گینگسٹر کا بیٹا تھا۔ میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنی گینگ میں شامل ہونے کی آفر کی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ سب سکھایا، ہتھ کڑیاں چلانا، پلاننگ کرنا، لوگوں کو چکما دینا، وہ ہنر جو میرے کام آ سکتا تھا۔ میں بہت جلد ہی اس کے والد کی فیوریٹ لسٹ میں آ گئی۔ میں نے انہیں صاف کہا تھا میں اپنے والدین کا بدلہ چاہتی ہوں، جس پر احمد کی سفارش کی وجہ سے وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے لیڈی کلر بنا دیا۔ انہوں نے مجھے سب کچھ دیا، پیسہ، پاور، ہر وہ چیز جس کی مجھے ضرورت تھی، اور پھر آخر کار میں نے اپنے والد کا بدلہ لے لیا۔ میں نے ان سب کو قتل کر دیا جنہوں نے میرے ماں باپ کو مارا تھا۔ احمد کباب چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے ان کی گینگ کا ایک حصہ بن جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اور میں نے ہمیشہ سے سوچ رکھا تھا کہ اپنا انتقام لینے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، لیکن پھر تم میری زندگی میں آ گئے۔ اس دن میں کتنے گھنٹے اس اسٹور روم میں بند رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد مجھے بند جگہوں سے ہمیشہ خوف آتا تھا، اس لیے جب میں اس میوزیم میں غلطی سے بند ہو گئی تو لگا جیسے میری جان نکل جائے گی، لیکن پھر تم آ گئے۔ تمہارے سینے سے لگ کر مجھے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ صفائی تحفظ کے کچھ نہیں تھا۔ اصل محبت تو مجھے سہیل سے ہوئی۔ وہ اسے اپنی تمام آبیدی سنا کر اب خاموش ہو گئی تھی، جبکہ وہ وہیں چیئر پر بندھا ہوا سر جھکائے ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس ملک میں بہت سے کرپٹ لوگ ہیں جو کہ سسٹم سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون غلط ہے، وہ لڑکی یا پھر یہ سسٹم جہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اس ملک کے لیے ہمیشہ اپنی جان تک قربان کر دینے کا عہد کیا تھا، لیکن آج اپنے ہی ملک کے قانون پر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ آخر کیوں تھا اس ملک کا قانون اس قدر کمزور کہ کسی کو انصاف کے لیے درندہ بننا پڑتا تھا؟ وہ اب اس کے ہاتھ کھل رہی تھی۔ ایجنٹ ایس، میرا اصل نام اشوا ہے۔ میں نہیں جانتی میرا اصل نام کیا ہے، لیکن تم جو کوئی بھی ہو، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ۔ میرا وہ درد جو میں آج تک اپنے اندر چھپائے ہوئی تھی، اسے سننے کے لیے تمہارا شکریہ۔ میں نہیں جانتی میرے پاس کتنی زندگی بچی ہے، لیکن جتنے بھی لمحے جیوں گی میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اگر ہو سکے تو تم بھی کبھی مجھے یاد رکھ لینا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کر گئی تھی کہ وہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا لے، لیکن مقابل اس کی ہتھیلیاں تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ آنکھوں میں آنسو لیے سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، شاید وہ خود غرض ہو رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو کسی کے حوالے نہیں کرنے والا تھا۔ وہ اسے یہاں سے بہت دور لے جائے گا، جہاں کوئی اس کے گرد تک بھی نہ پہنچ پائے۔ میرا نام شاہویر شاہ ہے، اور میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے دل نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن افسوس میں اپنا وعدہ وفا نہیں کر پایا، لیکن اب میں اپنا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں۔ تم غلط نہیں ہو، تم بس غلط جگہ پیدا ہوئی۔ میں تمہارا ماضی نہیں بدل سکتا، لیکن تمہارا مستقبل بدل سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ بھول کر میرے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرو۔ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمام عمر خوش رکھوں گا۔ وہ اسے سینے سے لگائے کہہ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کی اس بات میں سر ہلا گئی جس پر وہ اس کی پیشانی پر ہولی سے لب رکھ کیا تھا۔ اس نے جاب سے ریزائن دے دیا تھا۔ اس دن دونوں جانب سے فائرنگ ہو گئی تھی۔ لیڈی کلر مر چکی ہے، یہی بات سب نے مان لی تھی۔ وہ دونوں یہ ملک چھوڑ کر جا چکے تھے جہاں انہوں نے زندگی کی نئی شروعات کی تھی۔